بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ کافی ایونٹس چل رہے ہیں اور نئے نئے سکینڈلز آ رہے ہیں، مختلف آڈیو ویڈیوز کے ٹکڑے جوڑ کر ایک نئی ویڈیو تخلیق کی جاتی ہے اور اس کو پھر منظر عام پہ لایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں زیر سماعت ہیں اور اپیلوں کا فیصلہ میرٹ پہ ہونا ہے، لیکن مریم صفدر صاحبہ ان اپیلوں پر میرٹ پہ فیصلہ کروانا نہیں چاہتی اور آج پھر ایک اپلیکیشن دے دی گئی ہے کہ ان کے ایڈوکیٹ جو ہیں وہ بزی ہیں سپریم کورٹ میں، لہٰذا درخواستوں کی سماعت مؤخر کی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ پہلے ارشد ملک مرحوم، اس کے بعد اگلی قسط رانا شمیم صاحب، اور اب ایک قسط آئی ہے نئی اور وہ ہے واشنگٹن سے آئی ہے جی، اور پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو کہ ان کو یہ ساری چیزیں دے سکتا۔ ٹکڑے وہاں پہ جوڑے کیے گئے، فورینزک آڈٹ وہاں پہ ہوا۔ ہم آپ کو مختلف آج ٹکڑے سنوائیں گے اور اوریجنل بھی سنوائیں گے، اور پھر اصلی آڈیو کیا ہوتی ہے جو اوریجنلی ریکارڈ کی جائے اور جس پہ کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور پھر جعلی کیسے ہوتی ہے، فیبریکیٹڈ کیسے ہوتی ہے، ٹکڑوں کو کیسے جوڑا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری آڈیوز ہمارے پاس کافی ہیں، وہ سنوائیں گے آپ کو۔ لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری صاحب۔ فواد صاحب السلام علیکم۔ جی چودھری صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، بتائیں گے کچھ؟ اچھا صابر شاکر صاحب، یہ سب سے بہتر یہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ خود بتا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پیناما پیپرز کا جو سارا کیس ہے وہ آپ نے خود کور کیا تھا، آپ نے رپورٹ کیا تھا، اور وہ جب تاریخی فیصلہ آیا تھا آپ کا کلپ اتنی دفعہ چلا ہے کہ لوگوں کو آپ کی شکل کا ایکسپریشن بھی یاد ہو گیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کیا تھا۔ ہوا یہ تھا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ چودھری صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو سکینڈل ہے یہ پاکستان میں تو آیا ہی نہیں تھا، یہ تو جرمنی کا ایک اخبار تھا زڈبرگ جس کا نام تھا، جس کے بعد گارڈین، بی بی سی، پوری دنیا کا جو پریس ہے اس نے یہ سکینڈل بریک کیا، اور اس سکینڈل میں جہاں دنیا کے اور بہت سارے لوگوں کی جو پراپرٹیز تھیں وہ آف شور کمپنی کے نام پہ نکلی، اسی میں نکلا کہ یہاں پہ نواز شریف کی بھی پراپرٹیز ہیں۔ اب یہ ثاقب نثار صاحب تو ایک جج ہے نا، آپ کو خود پتا ہے کہ یہ کتنے بینچز کے سامنے یہ کیس گیا، کم از کم 3 ڈفرینٹ بینچز کے سامنے یہ کیس گیا، پھر وہ مشہور تقریر نواز شریف کی کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ ٹرائل کورٹ میں کیس گیا۔ اب ہر جب پیشی آتی ہے اس کے اوپر کبھی کوئی ٹیپ نکل آتی ہے، کبھی کوئی لیک نکل آتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، نہیں نکل رہی تو وہ رسیدیں نہیں نکل رہی جو ان کی اپارٹمنٹس کی ہیں۔ بھائی بڑی سیدھی بات ہے، آپ نے کہا تھا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ اب یہ 4 اپارٹمنٹ جس میں نواز شریف خود رہ رہے ہیں، اور میں تو ان پہ حیران ہوں، یہ اسپیشلی 1-2 اخباروں کے ہمارے ٹی ویوں کے نمائندے ہیں جو لندن میں انہی اپارٹمنٹ کے سامنے جا کے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں۔ نواز شریف اسی اپارٹمنٹ سے نکلتے ہیں، باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پھر کیس تو غلط بنا ہوا ہے نا جی آپ کے اوپر، تو اب اس کو بندہ کیا کہے؟ یہ تو ایک عجیب و غریب کہانی ہے۔ اور نون لیگ نے صرف یہ جو ایک جوڈیشری، یہ دیکھیں یہ جو کیمپین اس وقت چل رہی ہے نا فار اے چینج، یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے، یہ جوڈیشری اور فوج کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا۔ ہم سے تو پھر جب بات کرتے ہیں تو ہم تو آگے ان کو جواب دے لیتے ہیں نا، جوڈیشری اور فوج کا یہ ہے کہ چونکہ وہ تو پولیٹیکل تو ہے نہیں، وہ آ کے اے آر وائی میں بیٹھ کے تو نہیں اس طرح سے جواب دے سکتے، لہٰذا انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اور ہم اگر بات کریں تو کہتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ ان کے وکیل بن گئے ہیں، یہ ایک نئی کہانی انہوں نے اپنی فلم چلائی ہوئی۔ جی چیف جسٹس آف پاکستان نے لاہور میں علی احمد کرد کا جواب دیا جی، اور علی احمد کرد صاحب نے جو کچھ فرمایا وہ ہم سن چکے ہیں، تو ذرا سنائیے گا جی پہلے تو چیف جسٹس آف پاکستان۔ میں نے کسی دباؤ کا نہیں لیا کسی ادارے کا، میرے کو کوئی نہیں بتاتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں۔ ہماری عدالت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے فری ہے، ہر ایک کا محاسبہ کرتی ہے جس کا مقدمہ سامنے آتا ہے۔ بتا دیں کس کی ڈکٹیشن کے اوپر کون سا فیصلہ ہوا آج تک، غلط فہمیاں پیدا نہیں کریں لوگوں کے اندر، انتشار نہیں پھیلائیں، اداروں کے اوپر سے بھروسہ نہیں اٹھوائیں لوگوں کا۔ کسی ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے، ہم چھوڑ دیں گے، میں پہلے بھی چھوڑا۔ تو جج صاحب
یہ علی احمد خود سے پوچھے نا اس وقت کہ جب افتخار چودھری کے لیے ناچ ناچ کے پاگل ہو گئے تھے اور بعد میں اس کو لگا دیا تھا افتخار چودھری کو، اس کے اوپر تو پہلے قوم سے معافی مانگے نا. جتنی تباہی افتخار چودھری اینڈ کمپنی نے پاکستان کی جتنا عذاب ان کی وجہ سے پاکستان کے اوپر نازل ہوا، اور یہ موومنٹ کو اس کے اوپر تو ایک دن انہوں نے معافی نہیں مانگی. اور یہ جو وکلا تحریک کے جو لائر تھے، صرف ان میں ایک اعتزاز ایسے ایک مرد کا بچہ تھا، اور وہ ایک شخص تھا جس نے کہا کہ میں افتخار چودھری چونکہ وکیل رہ چکا ہوں، میں اس کی عدالت میں ایک دن بھی پیش نہیں ہوگا. باقی جتنے پیسے یہ وکلا تحریک والوں نے افتخار چودھری کو بحال کر کے کمائے، وہ صابر شاکر صاحب آپ کو سے زیادہ کس کو پتہ ہے؟ مجھے آپ بتائیے. آپ جو سارے ہمارے یہاں کے کورٹ رپورٹرز ہیں، ٹاپ کورٹ رپورٹرز ہیں، اور جو سارے ہمارے دوست ہیں، آپ ذرا آپ سبھی کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیا تماشا انہوں نے کھڑا کیا اور کس طریقے سے انہوں نے اس کو استعمال کیا افتخار چودھری اینڈ کمپنی کو اپنے فائدوں کے لیے. اور ایک بات چوہدری صاحب، وکلا تحریک کے دوران جو فائنینسنگ ہوتی تھی اس کی بھی منی ٹریل کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بہت ضروری ہے. وہ خواجہ شریف صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے، آپ کو پتا ہے نا. پھر ان کے اوپر جب حملہ ہوا تھا، ملازم نے جو کیا تھا، تو اس وقت کیوں حملہ ہو گیا تھا؟ اس وقت جو خواجہ شریف کو کس طرح سے بوریوں میں پیسے آئے اور وہ پیسے وہاں پہ تقسیم ہوئے، اور پھر وہاں پہ وکلا تحریک میں مجھے بتائیں طریقیں چل رہی تھی. میریٹ سے کھانے آ رہے تھے 5 اسٹار ہوٹل میں یہ تحریک چل رہی تھی اس کو کہ جناب میریٹ سے جو ہے وہ وہاں پہ ان کو لنچ باکسز جو ہیں وہ جا رہے تھے 5 اسٹار ہوٹل سے. یہ اس طرح کی تو چوریاں کھانے والی طریقے چلی ہیں ملک میں، اور اس کو بھی اٹھا کے انہوں نے کہا جی کمال کر دیا، کمال ہو گیا. اور اس تحریک کے نتیجے میں الحمدللہ وہ افتخار چودھری بھی بلینر ہو گیا اور ان کے اسپانسر بھی بلینر ہو گئے، اور پاکستان کے لوگ ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ بدلی ہوا کیا ہمارے. چلیں چوہدری صاحب، ایک اور چیز میں سنواتا ہوں. یہ جو کیس اسلام آباد ہائی کورٹ چل رہا ہے اور سپریم کورٹ سے لے کے اب تک احتساب عدالت 1، احتساب عدالت 2، JIT، سب نے ایک ہی سوال پوچھا تھا کہ بتا دیں کہ یہ منی ٹریل دے دیں صرف اور کچھ بھی نہ دیں. تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ کن مرحلہ ہے اور آخری لڑائی چل رہی ہے وہاں پہ. مریم صفدر صاحبہ نے کچھ دن پہلے کیا کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سنائیے جی. میرٹس پہ بحث ہونے سے پہلے میں ایک بہت ضروری درخواست دینا چاہتی ہوں اس بینچ کے سامنے، جو اس کیس کا پورا کچا چٹھا کھول کر قوم کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ کیس کیسے بنایا گیا مجھ پر، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کون تھا اس کے پیچھے اور کیا کرنا چاہتا تھا اور کیسے وہ کامیاب ہوا. میں ابھی نہیں بتا رہی، وہ میں پریپیئر کر رہی ہوں، میرے لائرز پریپیئر کر رہے ہیں. اس ایشو کو سیٹل کیے بغیر یہ مقدمہ آگے نہ بڑھ سکتا ہے، نہ بڑھنا چاہیے. اس کے بعد جی آگے رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ، اور وہ لندن سے نوٹرائز کروایا جاتا ہے. شمیم صاحب لندن جاتے ہیں، پھر امریکہ جاتے ہیں اور وہاں پہ واپس آتے ہیں. واپس آنے سے پہلے یہ سارا کچھ پبلک کروا دیا جاتا ہے. اب ثاقب نثار صاحب پہلے ذرا سنیے جو واشنگٹن میں بیٹھ کے باقاعدہ ٹوٹے جوڑے گئے، پہلے تو ذرا وہ سن لیں. Let me be a little blunt about it. Unfortunately. جی ذرا سنائیے جی جو اوریجنل واشنگٹن سے برآمد ہوا ہے. جی سنائیے. Let me be a little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس. Let me be a little blunt about it. Unfortunately, جو ہمارے پاس یہ مختلف تقریروں کے جی ٹکڑے ہم نے وہ آواز بھی سنوا دی اور جو جہاں سے لی گئی جس ایونٹ سے وہ بھی سنوا دی. دوبارہ سن لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد مزید آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. ذرا سنائیے جی. Let me be a little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس. Let me be a little blunt about it. Unfortunately, جو ہمارے پاس یہ 22/1/2018 کی ہے اور وہ تقریر کر رہے ہیں ایک اوپن فورم میں اور وہاں سے الفاظ لیے اور کہیں پہ جوڑ دیے گئے اور فورینزک کروایا گیا امریکہ سے کیونکہ یہاں پہ ان کو اعتبار. اب ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. چوہدری صاحب آپ بھی سنیے دونوں چودھری صاحبان
ذرا اوریجنل وائس کیا ہوتی ہے جس پہ کسی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی تھی، ذرا سنائیے گا جی جسٹس ملک قیوم صاحب۔ بات کریں گے السلام علیکم، بڑی مہربانی تھی سناؤ بس تھوڑی گاؤں سے سنا گاؤں گاؤں نے بس تھی پڑھائی ہو بات کی سر وہ میں ختم کرتا ہے، بڑی مہربانی۔ ہاں دوسرا کا معاملہ ہے، اچھا مینو انہوں نے کیا جی بڑے بھائی صاحب کی مہربانی کری ذرا اور دھیان کرنا چاہیے تھا کیا کیا رہی سر میں نے اچھا انہوں کی ہوا جی وہ تھوڑا کوئی بنا کے ہاں سرور کا خیال کرنا چلو جی کوئی بس میاں صاحب نے کیا خیال ختم ہوگا، بڑی مہربانی، تھینک یو۔ بڑے پائیوں کا حکم ہے جی میں کرتا ہے۔ اب ذرا سنیے ایک اور جس پہ کوئی ٹوٹے نہیں جوڑے گئے جی، شہباز شریف صاحب اور سیف الرحمان صاحب، سیف الرحمان اور جسٹس قیوم جی۔ میرا خیال ہے آج کل میں یہ انشاءاللہ کل فیصلہ ہی ہو جائے گا تو ہم دونوں مل کے ان سے معافی بھی مانگ لیں گے، آج ساتھ ہی چلیں گے انشاءاللہ۔ مجھے 99% یقین ہے کہ کل وہ ختم کر دے گا۔ آپ یہ 1% اور میں مانتے ہوئے وہ آدمی بڑا آگے سے لڑتا ہے جی، وہ تو کہتی ہے وہ اچھا آپ اس کو مجھے بات بتائیے اس کو سزا کتنی چاہیے جو آپ نے بتایا جی، بالکل 7 سال سے کم ہی دینی، 7 نہیں دینی، 7 نہیں 5 سال کر دیتے، یہ آپ ان سے پوچھ لیجیے گا، 7 تو میکسیمم ہوتی ہے، میکسیمم کوئی بھی نہیں دیتا، یہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، یہ مجھے آپ پوچھ کے نا تو پھر بتا دیجیے۔ اچھا جی، دوسرا وہ جرمانے کا کر دیا میں نے اور کانفسکیشن آف پراپرٹی کا کر دیا، جس سے ہمارے پیسے، اور تیسرا جو ہے وہ کر دی ہے ڈسکوالیفیکیشن کا۔ ہاں جی یہ تو میں نے کر دی ہے۔ 2 سال یہ نہیں کاؤنٹ کرنا، نہیں وہ بھی نہیں چلے گا، وہ تو وہ ہو نہیں سکتا جی، یہ پکڑا نہیں ہوا تھا ہمارے کیس میں، یہ پکڑا نہیں ہوا تھا، اور وہ جو ہے اس کو ویسے بیل دیا ہے وہ، تو اس کا وہ تو کاؤنٹ ہوگا ہی نہیں، یہ سارے یہ جتنا اچھا ہے اس کو اندر ہی رہیں گے، کل ہو جائے گا، کل ہم نے فیصلہ بھی سنا دینا، کل ہی سنانا ہے سر، کل۔ چودھری صاحب آپ نے سن لی ہے ساری گفتگو، چودھری غلام حسین صاحب جی میں تھوڑے تو پوچھ رہے ہیں۔ ہاں ہمیں تو ان کا پتہ ہے، ابھی بھی یہ مریم اور نواز شریف اور ان کے حواری اس چکر میں ہیں کہ وہی اگزامپل جو ہے اس میں بھی میرٹس جو تھے اس پر بری نہیں ہو سکتے تھے، نہ بینظیر نہ زرداری اور ان کے نہ ساتھی، ایویڈنس جو تھا اوور ایویلمنگ تھا۔ انہوں نے یہ ٹیپیں جو ہے وہ یعنی پہلے اپنے ایجنٹس کے ذریعے وہاں سے یعنی پروکیور کی اور پھر ان کے بنیاد پر کیس کو ریمانڈ کروایا۔ یہ نوٹ کریں، میں بتاتا ہوں آپ کو، بری اس میں بھی نہیں ہوا۔ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا تو میں عینی شاہد ہوں، آئی وٹنس جسے کہتے ہیں۔ یہ انٹیلیجنس بیورو نے ریکارڈ کی تھی، یہ کسی اور نے نہیں کی تھی، یہ انٹیلیجنس بیورو نے ریکارڈ کی تھی، اور انٹیلیجنس بیورو نے ریکارڈ کرنے کے بعد محفوظ کر لی تھیں، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوئی، سود مند ہوئی۔ ایس جی ایس کوٹیکنا کیس تھا، اس کو میں نے رپورٹ کیا، ہم تقریباً 2-2.5 ماہ سے وہ زیادہ چلا تھا، اور اس میں وکیل بھی بہت نامور وکلا تھے، حفیظ پیرزادہ صاحب مرحوم اور ان کی پوری ٹیم، فاروق ایچ نائک اور ان کے ساتھ مزید تھے، ان میں سے کچھ تو جج بن چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جو نیب کی طرف سے تھے، اسٹیٹ کی طرف سے، وہ تھے ایس ایم ظفر صاحب اور پھر ان کی پوری ٹیم تھی۔ 2 مہینے سے زیادہ کا یہ کیس چلا تھا سپریم کورٹ میں، اور جسٹس بشیر جہانگیری جو بعد میں چیف جسٹس بنے، اور اس میں افتخار چودھری صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے، وہاں پہ یہ چلا۔ پھر وہاں پہ یہ جسٹس ملک قیوم اور شہباز شریف اور سینیٹر سیف الرحمان کی یہ آڈیو کیسٹس بھی دی گئیں، اور اس میں بھی جب حفیظ پیرزادہ صاحب نے دیکھا کہ یہ میرٹ پہ بات نہیں بن رہی، یہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ میرٹ پہ یہ بات نہیں بن رہی، آخری دنوں میں پھر انہوں نے یہ پروڈیوس کی آڈیو کیسٹس، اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی
کہ جناب یہ تو سارا کچھ تھا ہی اور یہ اوریجنل ٹیپس تھیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں تھا، اور وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئیں، اور اس میں بھی پھر سپریم کورٹ کا جو لارجر بینچ تھا انہوں نے یہ کیا چوہدری صاحب کہ کیس ریمانڈ کر دیا تھا، ختم نہیں کیا، ان کو بری نہیں کیا تھا، آصف علی زرداری صاحب کو، محترمہ بے نظیر بھٹو اور دیگر کو کیس ریمانڈ کر کے کہا گیا کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ اس کا پیچھا کیا جا رہا تھا، اور جسٹس ملک قیوم پہ بھی سوالات اٹھے، تو اس کے بعد کیس ریمانڈ ہوا تھا۔ اب ان کی اسٹریٹجی کیا ہے یہ بتاتے ہیں بریک کے بعد، اور ایک اور ہم اوریجنل آڈیو سنوائیں گے جی، بالکل کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہے اس میں، کلیئر ہے، وہ بھی سنوائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے آڈیو ویڈیو سکینڈل اور کیسے ٹیپیں جوڑی جا رہی ہیں۔ ایک اور اوریجنل آواز سنیں جس میں کوئی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی شور شرابہ بیک گراؤنڈ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ثاقب نثار صاحب کی تو ہم سنوا چکے ہیں کہ کہاں کی آواز کہاں سے فٹ کی گئی، اور یہ سارے ٹکڑے آئندہ چند دنوں میں سامنے آ جائیں گے۔ یہ مختلف تقریروں کے مختلف جگہ پہ حصے بولے گئے ہیں، تو وہ سب منظر عام پہ آ جائیں گے۔ ایک بات، دوسری بات ہے، ہمارے ایک واشنگٹن میں بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے کہا یہ بھی پتہ کر لینا چاہیے کہ جن صاحب نے یہ وہاں پہ بیٹھ کے ریلیز کی ہے اور جس کا کریڈٹ لے رہے ہیں، اس کا فورینزک آڈٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے، فورینزک رپورٹ ہے، اس کی پیمنٹ کس نے کی ہے، کیونکہ ان کی اپنی سخت تو نہیں ہے، اتنی پاکٹ نہیں ہے، وہ تو خود کسی اور چکر میں ادھر موجود ہیں، اور وہ کسی اور کے مہمان ہیں، جن کے مہمان ہیں وہ اگر بتا سکتے ہیں تو بتا دیں، ان کو دیکھا گیا ہے، تصاویر بھی، آپس میں گپ شپ بھی، تو وہ صاحب جو ہیں وہ بھی ایک بہت اچھے زبردست قسم کے پاکستان کو گالیاں دینے والے مانے جاتے ہیں، اور ان کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تو یہ ساری چیزیں ذرا وہ بتا دیں کہ وہ پیسہ ویسا کہاں سے آ رہا ہے، اور یہ کہاں سے، کس نے پیسے بھیجے، کیسے آئے، کیسے گئے، تو وہ بھی ذرا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ٹکڑے جوڑے کہاں گئے، پھر پرائیویٹ فارم بنانے کی کیا ضرورت پڑی، کیونکہ ادھر پہلا جو ایپیسوڈ آیا جناب رانا شمیم کا، اور اس کے بعد وہ تو لوکل پروڈیوس کیا گیا، اور اس پہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس لے لیا، تو دوبارہ یہ پلان تو یہ بھی تھا کہ ثاقب نثار صاحب کی یہ مبینہ اور جعلی آڈیو جو ہے یہ بھی یہیں پہ پروڈیوس کرنی تھی۔ اس کے بعد پھر پلان تبدیل ہوا، کس کی کال گئی ان کو کہ جناب یہ اب آپ کے ذمے ہے، یہ بھاری بھرکم ذمہ داری آپ اٹھائیں۔ تو احسن رانا، شمیم رانا صاحب کے بیٹے کچھ فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو اور بھی بہت سارا میٹیریل ہے، ذرا سنائیے جی۔ دو لوگوں کے درمیان گفتگو کا ایویڈنس کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ تو پی ایم ایل نون والے بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ کیا ایویڈنس ہے۔ گفتگو دو لوگوں کے درمیان، نون کے پاس ایویڈنس کیسے ہوگا؟ آپ کے ساتھ ایکس پرائم منسٹر پاکستان بیٹھے ہیں، آنریبل ایکس پرائم منسٹر پاکستان بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ اس بات پر یقین کر سکتا ہوں کہ یہ چیز ہوئی ہے، میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس ملاقات جو یہ رانا شمیم صاحب نے، لیکن آپ کی اپنی ایویڈنس نہیں ہے۔ جاوید لطیف صاحب کو سنوائیں گے۔ جسٹس شوکت صدیقی صاحب اور ارشد ملک جج جو ہیں، یہ دو چیزیں پہلے آ چکی ہیں، آج یہ تیسری چیز آ رہی ہے، ابھی چیزیں اور بھی ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں سننے میں آ رہی ہیں، دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور آج ایک ایک کر کے چیزیں، ایک سیکنڈ، تو پھر بھائی اس پہ انویسٹیگیشن نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا ایک ساری پلاننگ ہم آپ کو بتاتے ہیں جی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگین ان کو آصف علی زرداری صاحب اور فاروق چنائک صاحب، یہ سب کے سب ان کو یاد آ رہے ہیں، اور وہی اسٹریٹجی اختیار کی ہوئی ہے۔ ایک پٹیشن فائل کی اپلیکیشن، اسلام آباد ہائی کورٹ ایون فیلڈ ریفرنس، مریم نواز کی نئی درخواست، اس کا باقی پورشن نہ پڑھیں، باقی صرف ایک چیز ساری بیان کر کے وہ آخر میں پیرا نمبر 22 اس میں وہ یہ کہتی ہیں مریم صفدر صاحبہ، یہ مسلمہ قانون ہے کہ ذرا سا شک کا فائدہ بھی ملزم کو ملنا چاہیے، لیکن یہاں پوری قانونی کارروائی پر بڑے شکوک و شبہات سامنے آئے ہیں۔ اس سلسلے میں بے نظیر بھٹو کے ایس جی کوٹکنہ کیس، ایس جی ایس کوٹکنہ کیس ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے، ایس جی ایس کوٹکنہ کیس میں سپریم کورٹ کے 2000 فیصلے کے فیصلے پر انحصار کیا جاتا ہے، جس میں ٹیلی فونک گفتگو
کی ریکارڈنگ منظر عام پر آنے پر سپریم کورٹ نے احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا۔ تو یہ اصل ساری پلاننگ چودھری صاحب جو جس جعلی ایفیڈیوٹ، خطری خط، کیلبری گراؤنڈ اور کیلبری فونٹ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اب تک آ چکی ہیں، پارلیمنٹ میں خطاب جعلی، پارلیمنٹ سے باہر خطاب جعلی، یہ ساری چیزیں آ کے اب وہ کہہ رہی ہیں کیونکہ ہم نے جو جال بچھایا تھا زرداری صاحب کا اور بینظیر بھٹو کے خلاف، اس میں آ کے وہ آڈیو کیسٹس نے، آڈیو ٹیپس نے ان کو بچا لیا تھا، لہٰذا ہمیں بھی بچایا جائے، جبکہ وہ اوریجنل تھیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اوریجنل تھیں، انہوں نے باقاعدہ بنائی ہیں، وہ خواہ وہ ارشد ملک صاحب کا معاملہ ہو، اس میں بھی بڑی محنت کر کے وہ جو لندن میں بیٹھے ہیں انہوں نے یہ سارا پلان کیا اور ارشد ملک صاحب کو انگیج کیا، پھر سعودی عرب لے کے گئے، اس کے بعد بیل ہوتی ہے، بیل میں پھر جاتی عمرہ میں جایا جاتا ہے، تو وہ مختلف ٹکڑے جوڑ کے وہ لے کے آئے، وہ بنائی جاتی ہے، جبکہ ملک قیوم، شہباز شریف، سیف الرحمان یہ اس میں بنائی نہیں گئیں، یہ بلکہ پکڑی گئی تھیں، اور اس میں کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز نہیں تھی۔ جی وہ تو چیف منسٹر کے طور پر فون کر رہا ہے اور پرائیویٹ سیکرٹری ملا کے دے رہا ہے، ہاں جی، کہ جی جسٹس قیوم ہے، چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف بات کریں گے۔ اس وقت لینڈ لائن ہوتا تھا۔ یہ ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، جو حقائق اور واقعات یہ ہیں، اصل میں نہ نواز شریف، نہ مریم نواز اور نہ ان کے دوسرے، ان کے پاس ان الزامات کا کہ یہ جائیدادیں کون سے پیسے سے خریدی گئی لندن میں، اور لوٹ مار کا پیسہ کہاں سے لیا گیا، اور آج تک کسی عدالت میں ان یعنی پراپرٹیز کا کوئی ثبوت دینے کو یہ کیوں تیار نہیں ہے۔ اب بھی میرٹ پر حقائق کی طرف نہیں جانا چاہتے، وہ کہتے میں ایک اور درخواست دے رہی ہوں، کٹھا چٹھا باہر آ جائے گا کہ جی وہ فلاں چور ہے۔ بھائی تم اپنی بات کرو، جو تمہارے خلاف کیس ہے اس کا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کاؤنٹر ایکٹ کرنے کا، اور انہوں نے گالیاں دی ہیں اور دیتے جا رہے ہیں، اور یہ حرکتیں کریں گے، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ ابھی پاکستان کے ایک بہت بڑے وکیل کا بیان ابھی سکرین پر چل رہا ہے، انہوں نے کہا میں بھی جانتا ہوں ثاقب نثار صاحب کو، وہ اس طرح کی باتیں ہی نہیں کرنے والے، اور یہ دوبارہ صاحب یہ ساری چیزیں ظاہر ہے آ گئی، مختلف تقریروں کے ٹکڑے ہیں جو جوڑے گئے ہیں، لیکن بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو ایک ستھری آڈیو سنوائیں گے جی آپ کو۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ذرا ایک آڈیو سنیے جی، جس پہ کسی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے، کوئی وائس بیک گراؤنڈ نہیں ڈالا گیا، سنائیے جی۔ 24 چینل کو، سما کو، 92 کو اور کیا نام ہے اس کا ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا، بالکل۔ ذرا دوبارہ سنا دیں جی۔ 24 چینل کو، سما کو، 92 کو اور کیا نام ہے اس کا ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا، بالکل۔ جیسا یہ اوریجنل ٹیپ ہے؟ نہیں، اوریجنل تو ان کا اور بھی ہے، باقی یہ بھی آپ بریکنگ نیوز ہی لے لیں کہ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے قریبی ذرائع نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ جب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو چیف جسٹس یا جج کے طور پر جو کچھ وہ فیصلے کیے، انہوں نے کام کیا، وہ کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہتے اور وہ کوئی جواب نہیں دینا چاہتے، جو مرضی یہ کبھی یہ ڈیم کو لے کے، کبھی فنڈ کو لے کے، کبھی فیملی کی تصویروں کو لے کے، کبھی کچھ کرتے رہے، کبھی کچھ نہیں انہوں نے کہا۔ لیکن اگر بہت سارے لوگوں کو بہت مروڑ اٹھ رہا ہے، تکلیف ہے، تو وہ کہتے ہیں باوقت جب میں نے فیصلہ کیا تو یہ کون سے، یہ شاہد خاقان عباسی سے لے کے باقی ان کے جتنے شریف خاندان کے لوگ اور دوسرے ہیں، جو یہ پیغامات دیتے اور لیتے رہے ہیں اور جو باتیں کرتے رہے ہیں، اور دوسرے بھی، میں سارا پھر ریکارڈ باہر لانے پر مجبور ہوں گا، بٹ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو۔ انہوں نے کہا میں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، پروگرام کا وقت ہوا۔ نواز شریف صاحب کے سپانسر اس وقت کون ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے کل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।